بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسماء الہیہ کی اس سیریز میں اگلے اس مبارک پر بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو اللہ کریم کے ان ناموں کے علم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور کبھی کبھار اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی ان کو ڈسکس کیا کیجیے۔ تو صاحب و کائنات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہونا ہی معجزہ نہیں، یہاں صورت بھی معجزہ ہے۔ وجود کا پہلا راز یہ ہے کہ عدم سے ہستی پیدا ہو گئی، اور وجود کا دوسرا راز یہ ہے کہ یہ ہستی بے ڈھنگی نہیں، بے رنگ نہیں، بے نقش نہیں۔ ہر شے کے اندر ایک صورت ہے، ایک نقش ہے، ایک اسلوب ہے، اور اسی اسلوب حسن کا نام ہے المصور۔ وہ کامل ترین مصور اور وہ سب سے بڑا فنکار جو ہر شے کو اس کی سب سے منفرد اور حسین صورت عطا کرتا ہے۔ وہی ہے جو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سابقہ خاکے کے اور بغیر کسی مادی پابندی کے وجود کے پیکروں کو حسن میں ڈھالتا ہے، شکلوں میں ڈھالتا ہے۔ اور یہ ڈھالنا ایسا ہے کہ دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر چیز کی صورت الگ الگ ہے، حتیٰ کہ ہر پتے کی فارمیشن تک علیحدہ ہے۔ تو یہ ہے مصور کی فنکاریاں۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات اگر ہم دیکھیں، ہر ایک جدا، ہر ایک الگ۔ ہم اپنی آنکھوں کی پتلیوں کا نقش دیکھیں، ہم اپنی آواز کی لرزش دیکھیں، ہم ہڈیوں کی باریک ساخت دیکھیں، ہم اپنی روح کا مزاج دیکھیں، یہ سب المصور نے تمہارے وجود پر ثبت کی ہیں، اور سب کی سب منفرد ہے۔ گویا کائنات کی ہر مخلوق منتخب مخلوق ہے، اور ہر مخلوق اپنے اندر اپنی انفرادیت رکھتی ہے۔ تو اللہ کی بے کنار رحمت اور حکمت کا ایک منفرد اظہار ہے ہر مخلوق۔ اسی لیے اہل دل کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو صرف بنایا نہیں، اللہ نے کائنات کو خوبصورت بھی بنایا۔ اور خوبصورتی یہاں محض ornamental نہیں ہے، سجاوٹ نہیں ہے، یہ حکمت کا چہرہ ہے۔ اور جب تم تخلیق کے اسرار میں اترتے ہیں تو تین نام تمہارے سامنے ایک ہی حقیقت کے تین دروازوں کی طرح کھلتے ہیں۔ اور وہ تین نام کیا ہیں؟ یعنی الخالق، الباری اور المصور۔ الخالق وہ جو عدم سے وجود کی بنیاد رکھتا ہے، الباری وہ جو اس وجود کو ہم آہنگی، تناسب اور ربط میں قائم کرتا ہے، اور المصور وہ جو اس ہم آہنگ حقیقت کو جمالیاتی صورت میں ڈھالتا ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال۔ جیسے نقشہ بنے، کوئی ڈیزائن بنے، پھر اجزاء الگ ہوں، اور پھر وہ اجزاء جڑ کر ایک مکمل 3 ڈائمینشنل زندہ صورت اختیار کر لیں۔ یوں تخلیق واقعہ نہیں رہتی، تخلیق عمل بن جاتی ہے، ایک مسلسل جاری فن، ایک مسلسل جاری حکمت، اور ایک مصور کا مسلسل جاری جمال۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں نام انسان کے اندر بھی بہت قریب آ کر جھلکتے ہیں۔ انسان چیزیں بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، تراشتا ہے، جوڑتا ہے، صورتیں پیدا کرتا ہے، فن بناتا ہے، صنعت بناتا ہے، زبان تک بناتا ہے، پھر اس کے معنی بناتا ہے۔ تو یہ سب انسان کے اندر ودیت کی گئی اس عکس تخلیق سے ہے۔ یہی مقام ہے جہاں انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ فنکار کہتا ہے میں نے خوبصورتی تخلیق کی ہے۔ انجینئر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اڑنے والی مشین ایجاد کی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بھولنے لگتا ہے کہ اس کا بنایا ہوا بھی کتنی شرطوں کا محتاج تھا۔
یہ رنگ کہاں سے آئے، یہ برش کہاں سے آئے، یہ مادہ اور وسائل کہاں سے آئے، یہ جیومیٹری، طبیعیات، ریاضی کے اصول کہاں سے آئے، سب سے بڑھ کر وہ عقل کس نے پیدا کی جو سوچتی ہے، وہ آنکھیں کس نے بنائیں جو دیکھتی ہے، وہ ہاتھ کس نے عطا کیے جو تراشتے اور جوڑتے ہیں، یہ خیال کہاں سے آتے ہیں۔ انسان کی ہر تخلیق اسباب کے جنگل میں کھڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی تخلیق اسباب کی محتاج نہیں۔ وہ جب پیدا کرتا ہے تو کہتا ہے کن اور ہو جاتا ہے، اور ایک جہان وجود میں آ جاتا ہے۔ گویا اللہ کا خزانہ دو حرفوں کے درمیان ہے، کاف اور نون۔ یہ یوں کہیے کہ دو حرفی حکم ہے، صورتوں کے سمندر اٹھتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں۔ تو صاحبو اسی لیے انسان کے لیے ضروری یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو خالق سمجھے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہر فن، ہر ایجاد، ہر تعمیر، ہر نقش میں چھپی ہوئی الہی عطا کو پہچانے، اس کا شکر ادا کرے۔ انسان کی تخلیق کی سچائی یہ ہے کہ وہ عدم سے وجود نہیں بناتا، وہ وجود کے اندر ترتیب اور معنی اور اس کا حسن استعمال پیدا کرتا ہے۔ یہی بندگی کا ادب ہے۔ اپنے فن کو انا کی تختی نہ بنائیں، اپنے فن کو شکر کی تسبیح بنائیں۔ جو لوگ اللہ الخالق الباری المصور کو پانا چاہتے ہیں، وہ اس کی تخلیقی نشانیاں دکھا کر دوسروں کو رب کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ رب کو اس کے ظہور تخلیق کے راستے سے پہچان لیں۔ پہچان کے تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں، تو ظہور تخلیق کے راستے سے پہچان لیں، غور کریں اس تخلیق میں۔ یہ ان کے اندر نشانیاں ہوتی ہیں الخالق کی، الباری کی، المصور کی۔ ہر حسن کی جڑ اللہ ہے، ہر تناسب کا سرچشمہ اللہ ہے، ہر نقش، ہر ڈیزائن کا پہلا راز اللہ ہے، اور یہیں پر عبد المصور کی حقیقت روشن ہوتی ہے۔ تو صاحبو، عبد المصور وہ بندہ ہے جو چیزیں اسی حسن کے مطابق بناتا ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق میں اتارا ہے، کیونکہ کوئی حسن ایسا ممکن نہیں جو اللہ کے پیدا کیے ہوئے حسن کے خلاف ہو یا اس کے دائرے سے باہر ہو۔ مگر یہاں ایک باریک فرق ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ عبد المصور حسن پیدا کر کے دوسروں کو حقیر نہیں کرتا، وہ حسن پیدا کر کے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ وہ جمال کو تکبر نہیں بناتا، وہ جمال کو خدمت بناتا ہے۔ اس کی صورت سازی میں رحمت شامل ہوتی ہے۔ وہ وہی بناتا ہے جو دلوں کو جوڑے، زندگی کو سہارا دے اور انسان کو اپنے رب کی طرف زیادہ متوجہ کرے۔ وہ اللہ کے حسن کو دیکھ کر شکر میں جھک جاتا ہے اور پھر اپنے حصے کے حسن کو امانت سمجھ کر نبھاتا ہے۔ اور المصور کا ایک اور لطیف پہلو یہ بھی ہے کہ یہ صرف جسموں کا مصور نہیں، یہ دلوں کا بھی مصور ہے۔ تمہارے اندر جو کیفیات بنتی ہیں، جو مزاج ڈھلتے ہیں، جو ارادے پکتے ہیں، جو نیتیں شکل اختیار کرتی ہیں، یہ سب بھی صورت میں بہت سے لوگ اپنے چہرے کی صورت سنوارتے ہیں، مگر لوگ اپنے دل کی صورت بگاڑ دیتے ہیں۔ تو المصور کا ادب یہ ہے کہ بندہ اپنے باطن کے نقش کو بھی خوبصورت کرے، نیت بھی خوبصورت ہو، اس کی صورت بھی درست ہو۔ آپ کے خیال کی صورت بھی ہوتی ہے تو اس خیال کی صورت بھی درست ہو۔ آپ کی زبان ہے تو اس زبان کی بھی کوئی صورت ہے، وہ اس کو بھی نرم ہونا چاہیے۔ آپ کے عمل کی صورت ہوتی ہے، اور عبد المصور وہ اپنے عمل کی صورت کو سچا کرتا ہے، کیونکہ دل اگر بدصورت ہو جائے اور چہرہ خوبصورت بھی رہے تو تب بھی وہ چہرہ اندھیرا پھیلاتا ہے، اور دل خوبصورت ہو جائے تو سادہ سے نقوش بھی نور بانٹنے لگتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس اسم کے ساتھ جڑنے کی
توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو تخلیقیت میں رہتے ہیں، جو کریٹیوٹی میں رہتے ہیں، جو ادب میں، لٹریچر میں، آرٹس کی دوسری فارمز کے اندر، مصور گری کے اندر رہتے ہیں، جو فنکار ہیں، جی، تو ان سب کے لیے میں یہ تجویز کروں گا کہ آپ اپنے اندر کی تخلیقیت میں نیا پن، جدت لانے کے لیے، انفرادیت لانے کے لیے آپ کا تو المصور کے ساتھ جڑنا بے حد ضروری ہے، کہ آپ جتنا المصور کے ساتھ جڑیں گے اتنی ہی المصور کی روشنی آپ کے اندر آئے گی، اور پھر وہ آپ کے سے جھلکے گی۔ تو اب اس کے ورد کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو صاحبو، اگر کوئی عورت اولاد سے محروم ہو اور یہ یقین رکھتی ہو کہ حقیقی خالق صرف اللہ ہے، تو صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ 7 دن روزے رکھ کر ہر افطار کے وقت پانی پر یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور، یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور 21 مرتبہ پڑھے اور اسی پانی سے روزہ افطار کرے۔ تو یہ عمل دعا اور امید کے طور پر ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اسباب کا اختیار کرنا بندگی کے آداب میں شامل ہے۔ آپ یہ ورد بھی کریں، لیکن علاج کے جو اسباب ہیں ان کو بھی ضرور اختیار کریں۔ لہٰذا دعا کے ساتھ جائز طبی مشورہ اور علاج بھی اپنی جگہ مطلوب رہتے ہیں۔ ذکر دل کو رب سے جوڑتا ہے، اور رب جس سبب سے چاہے عطا فرماتا ہے۔ شفا دوا میں نہیں ہوتی، شافی کے پاس ہوتی ہے، اور لیکن وہ دوا کے اندر شفا ڈالنے والا وہی شافی ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں المصور کے ساتھ جوڑے، اور ہمیں حسن کا مطلب بھی سمجھائے، اور ہمارے لیے حسن کا مطلب بدل بھی جائے۔ ہم اپنے خیالات کی بھی صورت گری کریں، ہم اپنے زبان کی بھی صورت گری کریں، ہم اپنے اعمال کی بھی صورت گری کریں، اور ان صورتوں کو حسن عطا کرتے چلے جائیں۔ تو یا مصور کو فجر کے بعد چند منٹ کے لیے، جیسے میں ہمیشہ تجویز کرتا ہوں کہ کم از کم 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح تو ضرور پڑھیں، اور جب آپ وہ تسبیح پڑھ رہے ہوں تو ہر 10 مرتبہ کے بعد دل میں اس عہد کو پختہ کریں۔ یہ کیوں میں کہتا ہوں کہ 10 مرتبہ کے بعد؟ کیونکہ ہمارا وہ ایک تو ہم تکرار کے اوپر، ریپیٹیشن کے اوپر لگ جاتے ہیں، اور ہمارا ذہن اور ہماری سوچ اور ہمارا فوکس آف اٹینشن، ارتکاز توجہ کہیں چلا جاتا ہے۔ آج کے انسان کا یہ بڑا المیہ ہے۔ تو جب آپ 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر رکتے ہیں، پھر عہد کرتے ہیں، پھر اپنے ذہن کے اوپر جو ہے وہ غور کرتے ہیں، اور دل میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ اے المصور، میرے باطن کی صورت کو درست کر دے، اے المصور میری نیت کو خوبصورت بنا دے، اے المصور میرے اخلاق کو نرم اور سچا بنا دے، اے المصور میرے ہاتھوں سے ایسا کام صادر کر جس میں تیرے حسن کا احترام ہو اور تیری مخلوق کے لیے خیر ہو۔